اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ جملہ فعلیہ کریں گے اور اس کے ہم ساری جو کمپوننٹس ہیں اور کس طرح ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں وہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کی پریکٹس کی طرف چلیں گے۔ تو جملہ فعلیہ کا جو ہے وہ آپ کو، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ابھی جملہ اسمیہ کیا، تو جس جملے کا محور یا فوکس یا فوکل پوائنٹ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور اس میں ہم نے اسم کی مختلف شکلیں اور مختلف کمپوننٹس ہم نے دیکھے تھے۔ جی جملہ فعلیہ جو ہے وہ ہے فعل کے ارد گرد گھومتا ہے، اس طرح اس کو یاد رکھیں کہ اس کا جو فوکس ہے، پوائنٹ ہے، اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے فعل ہے۔ تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ 4 حصوں پہ مشتمل ہے، 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے، اور وہ کمپوننٹس کیا ہیں؟ فعل، فاعل، فاعل، مفعول، مفعول اور متعلق بالفعل۔ متعلق بالفعل، بالکل۔ اور یہ 4 کمپوننٹس ہو سکتے ہیں، اپ ٹو 4 ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صحیح۔ 4 ہی ہوں ہر دفعہ۔ اس میں صرف فعل اور فاعل ہے جو کہ مسٹ ہے۔ ضروری ہے، مست ہے، جی اس کے بغیر آپ کا جملہ فعلیہ نہیں بن سکتا۔ اچھا، صحیح۔ جملہ اسمیہ میں کیا چیز تھی جو ضروری تھی؟ اس کے اندر سبجیکٹ ضروری ہے نا، اور مبتدا، خبر۔ بالکل، خبر۔ مبتدا ضروری سوری، تھا، مبتدا، ہاں مبتدا خبر اور جو متعلق بالخبر مطلب تھا وہ آپشنل ہوتا ہے، آپشنل کبھی ہے۔ جی خبر ہو سکتا ہے، کبھی متعلق بالخبر، کبھی دونوں، تو وہ جی چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن جو اصل اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کس پہ ہے؟ وہ مبتدا کے اوپر مبتدا۔ قائم ہے۔ تو اسی بالکل طرح جملہ فعلیہ میں جو ہے وہ جو فاؤنڈیشن ہے جملہ فعلیہ کی، جس پہ پورا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے فعل اور فاعل۔ فائن۔ اچھا، ایک جو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فعل ہم نے سرو کی، بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کی، ہم نے اس میں پاسٹ ایکٹیو کیا، پھر ہم نے اس میں پاسٹ پیسو کیا، پھر پریزنٹ ایکٹیو، پریزنٹ پیسو، لائٹسٹ وغیرہ سارے یہ ہم نے کیے استاد کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ہم جی نے کیا فعل امر کیا، کیسے وہ بنتا ہے، پھر فعل نہیں کیا جی کہ وہ کیسے بنتا ہے۔ تو جتنے بھی افعال ہمارے سامنے آتے ہیں وہ حالانکہ صرف ایک ورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس ایک ورڈ میں پورا کا پورا جملہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جیسے صحیح۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نصرہ ہے، اب جی نصرہ صرف نصرہ نہیں ہے، نصرہ میں ہوا شامل ہے، بالکل اور جب آپ کے پاس فعل کے ساتھ فاعل بھی موجود ہو تو آپ کا جملہ فعلیہ کی جو کمپلیٹ ہے۔ ریکوائرمنٹ ہے جی کی جو کنڈیشن ہے وہ پوری فلفلڈ ہے۔ طرح سے فلفل صحیح ہو، بالکل۔ صحیح صحیح۔ اچھا جی، اب کیا ہے دا پاسٹ ٹینس فعل جو ہاں یہی اس میں ہے کہ جملہ فعلیہ پورا کا پورا ہوتا ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے جملہ بننے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا تو فاعل جملے وہ فعل کے اندر ہوگا چھپا ہوا، جیسے ہم نے بالکل یہاں دیکھا نصرہ میں ہوا چھپا ہوا ہے، اور یا تو فاعل باہر ہوگا، جو کہ یہ بھی بالکل پاسبل ہے، لیکن اگر وہ باہر ہوگا تو اس میں کچھ کنڈیشنز ضروری ہیں۔ ایک تو جی یہ کہ آپ کا فعل جو ہے وہ یا تو ہوا ورژن ہو جیسے نصر، اور یا ہیا ورژن ہو جیسے نصرت۔ صحیح بالکل صرف یہ 2 افعال ہیں جو الاؤ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ ڈوئر کو، باقی سارے فارم جو ہیں پوری کانجوگیشن میں، پوری گردان میں، وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں۔ تو بالکل اگر آپ صحیح نے نثر نہ دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے اب آپ بالکل سکون سے ہو جائیں، اب آؤٹ سائڈ ڈور کی کہانی ہی ختم ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے نا۔ ایک دم سے اچھا جی، تو فعل کا بھی ہم نے جیسے پڑھا کہ دا ایکشن ورڈ دیٹ از اسٹک ان ٹائم، ہم نے جو ڈیفینیشن پڑھی تھی شروع میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا عربی، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا 3 قسم کے ورڈز ہوتے ہیں عربک میں، اور وہ ہیں اسم، فعل اور حرف۔ حرف۔ وہاں ہم نے فعل پڑھا، اور فعل میں جو ہے وہ ہم نے یہ ٹائپس ابھی تک پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی اور فعل میں جو ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایکشن اور
ٹائم دونوں ہاں کمپوننٹ ہونا ضروری ہے تو ہی وہ فیل کہلائے گا. صحیح بالکل. فائل کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ فائل بھی دو طریقے کے ہیں. فائل ڈوئر کو کہتے ہیں اور فائل ہمیشہ رفع ہوتا ہے بالکل اور یہی اس کی نشانی ہوتی ہے. اگر آپ کو فیل کے بعد کوئی بھی اسم جملے میں فیل کے بعد رفع ملے گا تو وہ آپ کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوگا. بالکل. اچھا جی. تو آؤٹ سائڈ ڈوئر کے کچھ رولز ہیں. وہ یہ کہ ایک تو ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا, ٹھیک ہے نا, بالکل. اور ہاں فیل بالکل. سے پہلے نہیں آ سکتا. ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فیل سے پہلے آ رہا ہے اسم تو پھر وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. صحیح صحیح. یا بیکاز پروناؤنز آر اسم رائٹ. پروناؤنز آر اسم بالکل, لیکن اگر وہ پہلے آ گیا ہاں تو وہ آؤٹ سائڈ ڈوئر کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا نہیں کرے گا, کیونکہ آؤٹ سائڈ ڈوئر آفٹر اینڈ رفع یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ وہ صحیح فعل کے بعد آئے اور وہ رفعی حالت میں آئے. بالکل صحیح ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا, اور جو ہے وہ فیل ظاہر سی بات ہے ہوا اور ہیا ورژن ہوگا جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا, تبھی ممکن ہوگا آؤٹ سائڈ ڈوئر. اور چوتھا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ فیل اور فائل جینڈر میں میچ کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہوا اور ہیا دونوں ورژنز کے ساتھ ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں ہوا ورژن کی ضرورت ہوئی وہاں ہم ہوا ورژن یوز کر سکیں, اور جہاں ہمیں ہیا ورژن کی ضرورت ہوئی تو ہم اس کو وہاں پہ استعمال کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس ابھی کیا ہو گیا, فیل اور فائل. فیل آپ کا ایکشن ورڈ ہے, فیل ہے. فائل آپ کا اسم ہے. تو اب جتنا بالکل بھی ہم نے اسم پڑھا ہے وہ سب اس میں آ جائے گا. بالکل. یعنی فائل جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے, ایک لفظ کا اسم. فائل جو ہے وہ فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مفعول, مفعول جو ہے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. فائل صحیح. ہمیشہ رفع ہوتا بولو, اس پر لائک کسی حرف کا بھی اثر نہیں ہوتا, لائک انا فی نہیں, حرف جر. کیونکہ اگر اس اسم سے پہلے انا آ گیا تو وہ تو مبتدا بن جائے گا. مبتدا ہو گیا. اچھا اچھا تو مطالبہ. فائل میں, ہاں فائل میں جہاں تک خیر میرا تو علم بہت کم ہے تو ابھی تک میں نے نہیں پڑھا. اب وہ الگ بات ہے کہ جس طرح اب نارمل سینٹنسز آ رہے ہیں تو اس میں وہ بھی جی آ جی جائے, لیکن ابھی تک فی الحال انا تو ایٹ لیسٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پھر مبتدا بنا دیتا ہے اس کو. اور پھر وہ جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے نا, ہاں جہاں وہ وہ مبتدا وہ ہوتا ہے. پاسبلٹی ہے کہ جملہ اسمیہ آ جائے جملہ فعلیہ میں اور جملہ فعلیہ آ جائے جملہ اسمیہ میں. لیکن یہ کہ فائل کی جگہ ابھی تک میں نے نہیں وہ کیا ہے. مفعول کی جگہ دیکھا ہے, فائل کی جگہ جی نہیں جی. دیکھا. لیکن واللہ عالم ہو سکتا ہے آگے جا کے جو ہے وہ ہم ایسی کوئی پاسبلٹی بھی پڑھ لیں. تو میں نے بہت اچھی طرح سیکھ لیا کہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. ایکسیپشنز. جی فوراً تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ آ جاتا ہے. تو یہ کہ انشاءاللہ جیسے ہم آگے پڑھتے رہیں گے تو ہماری یہ سارے سوالات جو ہیں اس کا جواب ہمیں ملتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا جی, تو پہلے ہمارے پاس فعل ہے اور اس کے بعد فاعل ہے جو رفعی حالت میں ہوتا ہے. اس کے بعد جو اسم ہے وہ نصب اگر حالت میں آیا تو ہم اس کو کیا کہیں گے, مفعول, اور انگلش میں ہم اس کو ڈیٹیل کہتے ہیں. تو کوئی بھی اسم یا کوئی بھی فریگمنٹ یا کسی بھی طرح کوئی بھی چیز نصب حالت میں اگر آئی فعل کے جملے میں, جملہ فعلیہ میں, تو وہ مفعول کہلائے گی. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے پڑھا تھا مفعول اور اس میں مفعول میں فرق. آپ لوگوں کو یاد ہے اس میں مفعول اور مفعول میں فرق؟ مجھے نہیں, یاد نہیں آ رہا. مجھے تو یاد نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جو ہے نا جب ہم نے اس میں مفعول اور مفعول پڑھا تو بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو کہ یہ آیا اس میں مفعول اور مفعول ایک ہی چیز ہے. تو یہ بہت مختلف چیزیں ہیں. جو آپ اچھا. کا مفعول ہے وہ ہے آپ کا نحو میں کا ایک سمجھے ٹرم اوکے. ہے, نحو ٹرم ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ
سینٹینس میں کیا رول پلے کر رہا ہے. اوکے اگر وہ ڈیٹیل کا رول پلے کر رہا ہے تو ہم اس کو مفعول کہیں گے, وہ چاہے کوئی سا بھی اسم ہو. اوکے ٹھیک ہے, وہ صحیح زید ہے. بھی ہو سکتا ہے, وہ کتاب بھی ہو سکتا ہے, کوئی سا بھی اسم, اس میں کوئی وہ ریسٹرکشن نہیں ہے. صحیح. جس پہ بھی فعل کا اثر ہو رہا ہوگا وہ مفعول کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. اور جو صحیح. مفعول اور جو فعل اور کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوگا اور مزید انفارمیشن دے رہا ہوگا, وہ کیا کہلائے گا, وہ مفعول کہلائے گا. مفعول. ٹھیک ہے. اس میں مفعول جو ہے وہ آپ کا صرف کا ٹرم ہے. اوکے. اور صرف میں ہم نے اس میں مفعول اور فاعل کہاں پڑھا؟ اس میں جب وہ آتے ہیں ہم لوگ صرف. ہاں جو لاسٹ میں آتے ہیں نا جب ہاں تو وہ جیسے جیسے فار اسلامن ایگزامپل ایسے نا مسلم نہیں مسلمون. ہاں سوری مسلمون. ہے نا. جی جی بالکل. منہ لگتا ہے, میم پیش لگتا ہے, اور عین کلمے پہ زیر لگ جاتی ہے, تو یسلمو سے مسلمون بنتا ہے. مسلمون. وہ جو کیا پتا ہے ایک تو منہ لگ جاتا ہے اور عین کلمے کے نیچے کسرہ آ جاتا ہے. عین کلمے کے نیچے. جی. اوکے. سیکنڈ کلمے مطلب ہاں, سیکنڈ اس کے نیچے. اب مسلمون کی تو ہم نے پوری گردان کی تھی, رفع نصب جر وہ تو ہر حالت میں آ رہا ہے. ہاں 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 صحیح ہے نا. مفعول تو آپ کا صرف نصب حالت میں ہو سکتا ہے. بالکل. اس میں اچھا کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے, وہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے سینٹینس میں. اچھا اوکے. مطلب یہ جو مسلم چارٹ ہے یہ اس مفعول ہے. ہاں, یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اور اسی طرح کے اسما سے بنتا ہے مسلم چارٹ. اوکے ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ ہم ابھی کریں گے نا جب اور مزید انشاءاللہ, تو یہ بات ذہن میں آئے گی کہ یہ سوال اتنی دفعہ آیا اور استاد نے اتنی دفعہ سمجھایا کہ پھر میں نے اس کو اس میں انکلوڈ کر لیا. میں نے کہا چلو ایٹ لیسٹ ایک بہت پوائنٹ اچھا کیا. یہاں پہ. تو بہرحال تو خیر اب جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ مفعول جو ہے وہ 5 طریقے کے ہوتے ہیں, 5 قسم کے ہوتے ہیں. اور وہ جی مفعول جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے سوال کا جواب دے رہے ہیں فعل بالکل. کے متعلق, اور اس کا جو اس سینٹینس میں کیا جو ہے نا کس چیز کی کمی پوری کر رہے ہیں, طرح سے کس سوال کا جواب دے رہے ہیں. تو اگر تو یہ ہوا کہ آپ نے فعل اور فاعل کا آپ نے جملہ کیا, جیسے اگر ہم کہیں نصرہ اس نے مدد کی, اب یہاں پہ مفعول ہے نا. اگر میں کہوں کہ نصرہ حامدن, ٹھیک ہے نا, تو حامدن جو ہے وہ فعل کے سینٹینس میں آ رہا ہے اور وہ نسبی حالت میں ہے. ہاں تو نسبی حالت میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کو مفعول کہیں گے. ہاں اور نصرہ حامدن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مدد کی حامد کی. ہاں تو کس کی ہو اور واٹ بھی مفعول بھی, اور مفعول بھی سب سے کامن. جی ٹھیک ہے نا. جی اس کے بعد مفعول ہی آتا ہے. صحیح. جیسے اگر اس نے مدد کی حامد کی مسجد ہاں مسجد میں. صحیح. تو کہاں ویر, اور فیہی. صبح کے وقت. ہاں ہاؤ مفعول حال. وین نہیں وین اینڈ صحیح. ویر. اچھا کہاں. ہاں اچھا کہاں کب. کہاں کب. اچھا ہاں صحیح. وین اینڈ ویر. پانی پلا کر تب ہاؤ آئے گا نا. کیا چیز. لائک اگر اس میں یہ ایڈ کر دیا جائے پانی پلا کر, تو کس طرح سے مدد کی تو ہاؤ میں آ جائے. ہاں وہ جی وہ اس سینس میں وہ آئے گا. یہاں پہ ابھی مفعول فیہی یہ ہے کہ کس جگہ اور کس وقت. دونوں سوال ہونے چاہیے وین اینڈ ویر, اور کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. کوئی ہی ہو سکتا ہے. کوئی. اچھا ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آتا ہے نا مفعول فیہی, اس کی خاصیت ہے کہ یہ اسپیشل مضاف کے ساتھ آتا ہے عموماً. اچھا اچھا. اور بھی ایسے الفاظ ہیں جو ظرف میں آتے ہیں
جو وقت ہاں اور جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ابھی انشاءاللہ ہم جیسے جیسے کرتے رہیں گے تو ہمیں ان کا اندازہ ہوگا اور ہمیں ان کا پتہ چلے گا. لیکن ابھی فی الحال صرف یہ بات کہ اگر آپ کو اسم بتا رہا ہے کہ کوئی جگہ ہے جہاں وہ فیل ہوا یا کس وقت بالکل ہوا تو پھر وہ بھی نصب حالت میں ہوگا اور وہ عموماً جو ہے اسپیشل مضاف ہوگا. اوکے کیونکہ یہ ظرف ہے کیونکہ وین اینڈ ویئر پلیس اینڈ ٹائم کی وجہ سے نا. بالکل بالکل. گڈ 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 تو سسٹر وہ اسی میں میرے کو یاد آ گیا میرا ابھی تک اسپیشل مضاف کا وہ جو آنسر تھا نا وہ بھی لاسٹ میں بتا دیجیے گا ضرور. میں نے وائس میسج تو کیا تھا ونیتا. نہیں کیا تھا بھول گئی تھی آپ. I am so sorry. اٹس اوکے کیا پوچھنا تھا آپ ابھی پوچھ لیجیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. کہ اسپیشل مضاف کیا مطلب اس میں کیا خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اسپیشل مضاف ہے. وائی جسٹ بیکاز دے آر ٹائم اینڈ اسپیس یا کچھ اور وجہ اس کی. ٹائم اینڈ اسپیس اور وہ آتے ہی مضاف کے طور پہ ہیں. یہی چیز نہیں میرے سمجھ میں آ رہی. آتے ہی مضاف کے طور پہ ہے مطلب آپ اگر قرآن اٹھا کے وہ جو اسپیشل مضاف کا چارٹ ہے نا پیج ایک تو مجھے پیج بھی یاد نہیں رہتا ہمارے جو نحو کی جو ورک بک ہے اس میں 2 کالم بنے ہوئے ہیں اسپیشل مضاف. بالکل ہاں وہ تو ہے مجھے یاد ہے. یہ ہے پیج نمبر 32 میں نئی والی میں. چلیں ٹھیک ہے پیج نمبر 32 نہیں نہیں میں. نہیں 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 سوری پھر سوری نہیں کریں. پیج 31. اچھا ایک سیکنڈ میرے اور آپ کی جو ہے نا وہ اچھا ہاں مل گیا پیج 31 پہ ہی ہے. جی جی تو پیج 31 پہ آپ دیکھیں کہ جو اوپر ہے نا فوقا ماما بینا تحتا خلفا حولا قبلا قداما عیندا بعدا وراء مہا دونا لدیا من لدن. تو آئی تھنک اس میں قدامہ آئی ڈونٹ نو آیا ہے قرآن میں نہیں لیکن عموماً یہ سارے ہی آئے ہیں قرآن میں. تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ہر دفعہ مضاف ہی کے طور پہ آئے ہیں. اوکے اس لیے ان کو اسپیشل مضاف کہتے ہیں. اور ان میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ اچھا اسپیشل مضاف جو کہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں اور وقت اور جگہ کا پتہ کرتے ہیں. وہ اس میں اچھا ظرف بھی ہیں اور مضاف بھی ہیں. 2 چیزیں ہیں. صحیح. یہ والے جو اسپیشل مضاف ہوتے ہیں جیسے قبلہ ہے فوقہ ہے یہ بائی ڈیفالٹ ایک تو نسبی حالت میں ہوتے ہیں ہمیشہ. اچھا خود سے خود سے اچھا یہ خود سے نسبی حالت میں ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے نا. اوکے. اور میں اسی یہ چیز پہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ ہاں نسبی حالت تو مجھے لگ رہا تھا کہ اپنے آگے آنے والے کو نصب کرتا ہے تو مجھے لگا نہیں یہ فرق ہے. نہیں نہیں ہاں یہ خود نسبی حالت میں ہوتے ہیں. اور اچھا اپنے آگے آنے والے کو جر کر دیتے ہیں کیونکہ مضاف ہوتے ہیں. ہاں مضاف ہیں. ہاں 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 بالکل بالکل. کیونکہ میں نسبی سن رہی تھی تو میں نے کہا یہ تو جیسے بئی نہ یدئی تو اس نے تو نسب نہیں کیا تو میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ آگے مطلب ان لائک نارمل مضاف یہ اسپیشل ہاں ہاں مضاف ہاں آگے والے کو نصب کرتے ہیں. یہاں میں کنفیوز تھی. گڈ اچھا اب اچھا اچھا سمجھ نہیں آیا. نہیں ہاں تو اس میں یہ ہے کہ وہ نسبی حالت میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں وقت اور جگہ کا پتہ کرتے ہیں. یہ ہے ڈیفینیشن ان اسپیشل مضاف کی. صحیح. لیکن یہ جو نیچے جو 6 الفاظ دیے ہوئے ہیں کلن ایون بعدن غیر نفسو اور مثلو ہاں یہ جو ہے مضاف کے طور پہ عموماً آتے ہیں اوکے. لیکن نہ تو یہ وقت اور جگہ کا بتا رہے ہوتے ہیں. یہ تینوں حالتوں میں آ سکتے ہیں اوکے. اور یہ عموماً کسی بھی مبتدا کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں خبر کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں کسی بھی طور پہ آ سکتے ہیں. اوکے. ان کے اوپر نصب کی کنڈیشن نہیں ہوتی. نصب کی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے. دما یہ رفع نصب جر تینوں ہو سکتے ہیں. اب جیسے جو یہ اوپر والے جو اس میں ظرف والے اسپیشل مضاف وہ ہیں تو ہمیشہ ایک جیسا ہی ہے. وہ یا تو نصب میں ہوں گے اور اگر ان سے پہلے حرف آف جر آ گیا ہے تو پھر صحیح. وہ جر حالت میں ہوں گے. ہوں ان پہ اچھا. اگر کہیں آپ نے دمہ دیکھ لیا ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ آگے مضاف الیہ محذوف ہو گیا ہے غائب کر دیا گیا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. آگے دمہ اوکے. مطلب ایک سیکنڈ میں ایسا کرتی ہوں
کہ جو ہے اس پہ اسپلٹ اسکرین کر سکتے ہیں. میں اس پہ اسپلٹ اسکرین نہیں کر سکتی, مجھے بند کرنا پڑے گا. یہ میں وائٹ بورڈ کھول رہی ہوں تاکہ میں تھوڑا سا دکھا سکوں. ہاں جی تو ہم نے کہا کہ جو قبلو ہے, اینڈ سوری بعد قبلہ, اوکے اور قرآن میں بعدہ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, ویسے تو کسی پہ بھی ویسے ہوگا, سب میں تو وہ ہوگا, لیکن قرآن میں ان کے ساتھ آیا ہے تو اسی لیے ان کو دونوں کو بتا رہی ہوں. تو یہ بادہ کے ساتھ بھی ہے, لیکن بادہ کو بھی چھوڑیں, ابھی ایک ہی کو لیتے ہیں. اچھا, یہ ہے قبلہ, اور قبلہ طلوع شمسی آیا ہے قرآن میں. اوکے ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا ہے, اسپیشل مضاف ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا, نصب ہے حالت. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, لائٹ اینڈ نو ال ہے کیونکہ مضاف ہے. بالکل اس کے بعد جو ہے وہ اسم جو ہے وہ ہے جر حالت میں, بالکل اور وہ ہے مضاف مدافع الیہ. صحیح, لیکن کیونکہ یہ بھی لائٹ اور نو ال ہے تو یہ بھی مضاف بن گیا. تو یہ بھی مضاف ہو گیا آپ کا, ہوں اور یہ جو ہے وہ آپ کا جر حالت مضاف میں مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہوں یہ آپ کا اسپیشل مضاف ہو گیا, اور یہ آپ کا اس کا مضاف الیہ, اور مداخلہ. پورا یہ کنیکٹڈ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ہوں اچھا, اب کیا ہوتا ہے اگر میں اس سے پہلے مین لگا دوں صحیح جو کہ حرف آف جر ہے, جی, تو پھر کیا ہو تب یہ جائے گا, قبلی قبلی. قبلی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, صحیح, یہاں ہاں تک تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. اور جیسے عموماً اسم کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی حرف جر آیا تو کیونکہ اسم ہے تو اس نے جر جو ہے وہ قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جی اچھا جی, لیکن قرآن میں کئی جگہوں پہ یہ چیز آئی ہے, ایک سیکنڈ, یہ کہ مٹا دیا میں نے, کہ من آیا. ٹھیک ہے, من لکھا ہوا ہے. قبلی کی جگہ کیا ہوا, قبلو آیا ہوا ہے. اچھا, ہاں وہ بریٹ والی پرابلم بریٹ والی پرابلم, جس کو مداخلے نہیں ملا. بالکل اوکے اوکے اوکے, ہے نا. اب کیا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور آ گیا ہے قرآن میں. ہاں میں ایک مثال اس کی میں دیکھتی ہوں تاکہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو مثال سے دکھا سکوں ایک دفعہ. تنزیل, اچھا جی, من قبلو, ہاں یہ ہے سورہ بقرہ آیت 25. ٹھیک اچھا ہے, من قبلو و اتو بھی متشابہہ, سوری, ٹھیک ہے. اچھا, اب من آیا, من کے بعد قبلو آ گیا. اب من صحیح حرف جر ہے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر اس کے بعد اسم ہے اور وہ جر حالت نہ لے. صحیح یعنی بالکل اسم کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ وہ حالت جر میں جر لے گا. تو اب جب آپ دیکھیں کہ من کے بعد جو قبل ہے وہ دمہ لے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. اور آپ دیکھیں اس کے آگے حرف عطف آ گیا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے, حرف عطف اور اس میں تو کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا.
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بکٹ یہاں کوئی سا بھی بکٹ جو پہلے سے چل رہا ہے وہ یہاں آ کے ختم ہو گیا. بالکل یعنی اس کا مضاف الیہ کہاں گیا؟ نہیں ہے. نہیں ہے. اصل میں وہ مضاف الیہ نہیں ہے، وہ مضاف الیہ چھپا ہوا ہے. اوکے. اور وہ Okay. پھر آپ جب تفسیر پڑھتے ہیں، آپ جب عربی پڑھتے ہیں، آپ جب قرآن کا اور پڑھتے ہیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی پڑھتے ہیں، ان سب سے مل کے پھر علماء جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا آ سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے ایک بہت بڑا اسکوپ دے دیا آپ کو مانوں کا، اور بالکل. اتنے بڑے اسکوپ سے آپ بہت ساری چیزیں اخذ کر سکتے ہیں. آپ کو بہت ساری ہدایت کی چیزیں جو ہے گائیڈ لائنز آپ کو ملتی ہیں، اور بہت معنوں میں اور بہت طریقوں سے وہ استعمال ہو سکتے ہیں. ہاں، قرآن اور حدیث اور اس کے دائرے کے اندر یعنی کہ جس کا جو جی چاہا کوئی سا بھی مطلب اس میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو دمہ ہے یہ اصل میں صرف اور صرف نشانی کے طور پہ یہاں اس پہ دمہ لگا ہے. یہ ابھی بھی فی محل جر ہے. ٹھیک ہے، بالکل ان ریالٹی یہ من قبلی ہی ہے، صحیح. لیکن کیونکہ مضاف الیہ غائب ہوا، اس کو دکھ نہیں رہا، اس کو ہاں نہیں دکھ رہا، اس لیے ہاں تو اس لیے اس نے جو ہے وہ دمہ کا تاج اپنے اوپر فکس کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بتا رہا ہے سب کو کہ اس کے ساتھ کیا جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے. ایک طرح سے یہ آپ دیکھ لیں گے اس کا مضاف الیہ چھپ گیا ہے. تو کہنے کا ریوولٹ ہو گیا. بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے تو یہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پہ دمہ آتا ہے. ورنہ اسپیشل مضاف جو ٹائم اور اسپیس کے ہیں وہ یا تو حالت نصب میں ہوں گے جب ان کو کوئی بھی نہیں کچھ کر رہا ہوگا، اور صرف حرف آف جر کی وجہ سے وہ جا رہیں گے، اور دمہ صرف اس وجہ سے اس کے اوپر ہوگا. اور یہ ہوا ہے قبلو کے ساتھ، قبلو کی طرح آیا ہے قرآن میں، اور بعدو بھی اسی طرح ہوا ہے. بعدو من بعد. ہاں بالکل. تو جو ہے ان دو اسپیشل مضاف کے ساتھ آپ کو مثال جو ہے وہ قرآن میں مل جائے گی. ٹھیک ہے، اتنی باریکی ہے پیش کے ساتھ بھی. سبحان اللہ، واقعی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے تو وہ تجوید میں جو ہے نا وہ احتیاط کی زیر ضرورت زبر کی. ہے. بالکل ایگزیکٹلی. بالکل. یا اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو اسپیشل مضاف ہیں آف ٹائم اینڈ اسپیس، اب ان 6 کی جو دوسرا کالم ہے ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ جب جملہ اسمیہ میں آتے ہیں تو یہ ایم بی کے بن جاتے ہیں، جی جی. اور جب جملہ فعلیہ میں آتے ہیں تو مفعول فیہ بن جاتے ہیں. اچھا، اوکے. ٹھیک ہے جی. جملہ اب فعلیہ میں وہ جار مجرور کا نہیں ہوتا، جملہ اسمیہ میں ہوتا. نہیں، جملہ اسمیہ میں جو ہے نا وہ جو ایم بی کے ہے وہ 2 چیزیں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ اسپیشل ایچ او جے مضاف. فریگمنٹ، جی جی جی. اور ایک ہوتا ہے وہ اسپیشل مضاف. جملہ فعلیہ میں ایچ او جے نہیں ہوتا. جملہ فعلیہ میں ایم بی کے صرف ایچ او جے ہوتا ہے، اسپیشل اور مضاف نہیں ہے. اچھا. اور اسپیشل مضاف جو ہے وہ مفعول فی ہی بنے گا نا. وین اینڈ ویئر کا کوشچن آنسر کرے گا نا یہ، تو یہ مفعول فی ہی بنے گا. اچھا، میں کنفیوز یہ ہو رہی تھی کہ حرف آف جر جملہ فعلیہ میں نہیں ہوتا. نہیں، جملہ فعلیہ دونوں میں میں بھی. ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. بالکل. بلکہ آج میں وہ ڈے 43 دیکھ رہی تھی تو اس میں تو بلکہ جملہ کہہ رہی ہوں ایچ او جے کا تو ایک اور بھی استعمال ہو رہا ہے اب، آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو وہ ہوتا ہے، سب ہوتے ہیں سارے فریگمنٹس. کیونکہ دیکھیں آپ اس میں آپ کو دکھاتی ہوں، 1 منٹ. یہ جو ہے میں آپ کو ڈاکیومنٹ سوری، میں تھوڑا سا
کہیں میری پینسل کھو گئی تھی, میں اس کے ڈھونڈنے میں لگ گئی, میں بالکل مس کر دیا جو آپ نے لاسٹ میں بتایا نا MBQ کا. اچھا Really sorry. نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جملہ اسمیہ میں جی MB کے دو چیزیں ہوتا ہے, ہاں ایک تو حرف آف جر فریگمنٹ ہاں, جار مجرور بالکل. اور ایک اسپیشل مضاف, جی ٹھیک ہے نا. جی اور جملہ فعلیہ میں جو متعلق بالفعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے HOJ فریگمنٹ, ہاں اور جو اسپیشل مضاف فریگمنٹ ہوتے ہیں وہ مفعول فیہ کے طور پہ آتے ہیں کیونکہ وہ آنسر کر رہے ہوتے ہاں ہیں ہاں ہاں, واٹ اینڈ ویئر وین کا. اینڈ ویئر, وین وین اینڈ اینڈ ویئر ویئر کا, نا. سوری, جی جی جی, ہاں بالکل ہاں وین صحیح. اینڈ ویئر. اچھا جی, کہاں گیا جملہ فعلیہ, یہ رہا. شیئر اسکرین اوپن, ٹھیک. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز آپ لوگوں کو اب سمجھ میں آ گئی کہ کیا جی کس طرح ان کو کرنا ہے. تو سسٹر الحمد ہم یہ للہ. کہہ سکتے ہیں کہ متعلق بالخبر جو ہے وہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں, HOJ مطلب HOJ فریگمنٹ یا اسپیشل مضاف ود مضافل ہے, اور ہاں MBF جو ہے اس کے اندر HOJ, ٹھیک ہے, HOJ بس, فریگمنٹ اینڈ مفعول فیہ. ہاں جو اسپیشل مضاف ہے وہ مفعول بنے گا, وہ اب MB متعلق بل نہیں بنے گا. صحیح, مطلب اسپیشل مضاف ہی مفعول فیہ بن جائیں گے. ہاں ہاں کیونکہ وہ ہیں ہی نا, وہ تو وہی ہیں. ہے ہی نا, وہ اس میں ہاں ظرفی صحیح ہے ہے, نا. بالکل بالکل. تو بیسیکلی ہیں دونوں میں ایک ہی, مطلب MBK اور MBF میں دونوں ایک ہی ہیں لیکن ان کے نام الگ ہو گئے ہیں. MBK میں دو چیزیں ہیں, یعنی ہاں آپ کا حرف آف جر فریگمنٹ بھی ہے اور آپ کا اسپیشل مضاف فریگمنٹ بھی ہے. بالکل. MBF میں صرف اور صرف حرف آف جار فریگمنٹ ہے. اچھا, اور یہ جو اسپیشل مضاف ہیں یہ وہ اچھا یہ مفعول پھر میں یہ چلا مفعول میں جاتا آ ہے. جائیں گے. اچھا اچھا اچھا, اوکے اوکے اوکے, یس یس, ہاں یہ مفعول میں چلا گیا. ہاں ہوں ٹھیک ہے نا. صحیح صحیح صحیح. صحیح, تو ہاں, تو یہ ہو گیا آپ کے دو, مفعول بہ ہو گیا. اچھا, مفعول بہ میں ہاں ایک اور چیز کہ ویسے تو مفعول ایک تو نصب ہوتا ہے ہمیشہ, اور کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. مفعول جو ہے وہ کچھ انسٹنسز میں فاعل سے پہلے بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوکے تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اس کی موومنٹ میں. لیکن جب مفعول بہ پروناؤن کی شکل میں آئے گا, اٹیچ پروناؤن جو ہوتا ہے, یاد ہے ہم نے شروع میں کیا ہاں تھا, ہاں ہاں اٹیچ پروناؤن بالکل یا بالکل. تو اسم کے ساتھ آئے گا تو اضافہ بنائے گا, اگر ہوں فعل کے ساتھ بنے گا تو وہ مفعول بن جائے گا, ہاں ہاں ڈیٹیل بن ہاں, جائے گا, اور وہ نصب حالت میں میں آ ہوگا, جائے گا. جی 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 جی, ہے نا. تو اٹیچ پروناؤن اگر فعل کے ساتھ آپ کبھی بھی اٹیچ پروناؤن دیکھیں وہ ہمیشہ مفعول بہ ہی ہوگا. ہاں ہاں ہاں, کوئی اور مفعول نہیں ہو سکتا, وہ مفعول بہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے بالکل. نا. آؤٹ سائڈ مفعول ہے, اگر مطلب آؤٹ سائڈ کہہ رہی ہوں, مطلب اس کے ساتھ الگ آ رہا ہے مفعول, تو اس میں تو آپ کو سوال پوچھنے پڑیں گے کہ وہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ کون سا والا مفعول ہے. لیکن اٹیچ پروناؤن اگر آ رہا ہے فعل کے ساتھ جڑ کے تو وہ کیا ہوگا, مفعول بہ. مفعول بہ ہوگا. آنکھیں بند کر کے آپ اس کو مفعول بہ. بالکل, کیونکہ اگر کہیں گے رزقکم تو کس کو ہاں مطلب ہمیشہ یہی سوال آئے بالکل گا نا کہ کس بالکل کو رزق دیا. یا بالکل. تو یہاں دیکھیں خرقہا سورہ کہف کی جو مثال دی ہوئی ہے نا, تو ہا جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہے, بالکل اور بالکل یہ مفعول بہ ہے. خرقہ آپ کا فعل ہے اور فاعل اس ایک کے دم اندر ہے. ایک دم بالکل. اچھا جی, اور مفعول فیہ میں صرف اسپیشل مضاف ہی نہیں مفعول فیہ بنیں گے. اسپیشل مضاف کیوں مفعول فیہ بنا رہے ہیں, کیونکہ وہ اس میں ظرف ہے, وہ جگہ اور وقت کے لیے یوز ہو رہے ہیں. تو جگہ اور بالکل وقت کے لیے بہت الفاظ ہیں عربی میں, جو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. اوقات کے جتنے الفاظ آتے ہیں, دن ہے, رات ہے, مطلب جگہ کا نام ہے, کہیں ہے, ادھر ادھر ہے. اب جیسے یہاں پہ اس آیت میں ہے بلغا مجمع بینہما, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ جو ہے بلغا جو ہے وہ آپ کا فعل اور فاعل ہے, اور یہ دو کے بارے میں ہے
ہما اس میں ہے حضرت موسیٰ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کا فعل اور فاعل ہو گیا. اب جو ہے وہ مجمع جو ہے ملنے کی جگہ بینہما ان دونوں کے درمیان، کے یعنی ایک درمیان. جگہ مقرر تھی جہاں ان دونوں کو ملنا تھا. تو اس جگہ کو جو ہے وہ مجمع بھی جو ہے وہ نصبی حالت میں آیا ہے، ٹھیک ہے بالکل. نا. اور بینی ہاں. جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسپیشل مضاف ہے، تو یہ مفعول فیہ بن جائے گا. صحیح ٹھیک ہے نا. صحیح. ہاں کیونکہ یہ جگہ کی بات ہو رہی ہے نا. جگہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو جو بھی جی. جگہ ہوگی، اگر کوئی جگہ مینشن ہو رہی ہے یا کوئی وقت مینشن ہو رہا ہے اور وہ نسبی حالت میں ہے تو وہ آپ کا مفعول فیہ. فیہ بنے گا، مفعول فیہ بنے گا. بالکل. اچھا، تیسرا جو مفعول ہے وہ ہے مفعول لہو. لہو. اس کی ابھی تک ایگزامپل نہیں دیکھی ہم نے. ہاں یہ مجھے بس ایک ہی ملی تھی، وہ بھی اپنی پرانی کتاب سے. مجھے بھی اچھا. جو ہے میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ بہت جو ہے نا مطلب یہ اتنے الفاظوں سے مل کے بنتی ہے اور یہ وجہ ہے، تو وجہ کوئی ایک صحیح. خاص لفظ تو ہے نہیں. تو اگر کوئی اس ایکشن کا جو ایکشن ہوا ہے فعل اور جو ایکشن کیا ہے فاعل نے، اس کی اگر آگے جو بھی آ رہا ہے وہ نصب حالت میں ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس نے وہ ایکشن کیوں کیا، صحیح. صحیح. تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ اچھا ہاں یہ مفعول لہو ہے. اچھا. ہاں. یعنی ہم نے جیسے مفعول فیہ میں دیکھا کہ اس میں ظرف ہے یا جگہ کا نام ہے، ایک خاص چیز ہے. مفعول لہو خاص ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ٹائپ نہیں ہے اسم کی. سمجھ گئے. ہاں. وہ مجموعہ الفاظوں کا جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ فعل کیوں کیا گیا، وائی کا کوسچن جو ہے وہ آنسر کیا گیا ہے، صحیح. تو صحیح. وہ ہوگا مفعول لہو. لہو. جیسے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے صبر کیا چاہنے کو چہرہ اپنا اللہ کا، نا، تو کیوں صبر کیا، یہی بات ہوئی نا. ایگزیکٹلی کہ اللہ کا ہاں. پلیزر، چہرہ. اللہ کا جو ہے نا وہ ہاں. کی توجہ حاصل توجہ کرنے چاہنے کے کے لیے. لیے، بالکل اس کو پانے کے لیے جو اس نے کوشش کی، وہ صبر کیا، جو بھی اس نے پرسیویرنس کی، تو اس نے جو وہ جی. ایکشن کیا وہ کس وجہ سے کیا، وہ ہے آپ کا مفعول لہو. اور یہاں صحیح. ابتغاء جو ہے وہ آپ کا آ رہا ہے مضاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وجہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، پھر مداخلہ. ربی جو ہے وہ بھی مضاف الیہ ہے، اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. یہ مداخلہ. کمپلیکس اضافہ ہے، پورا چین ہے، لنک ہے یہ. تو یہ پورا جی. بکٹ جو ہے وہ مفعول لہو کہلائے گا. بالکل. سسٹر چوتھا جو ہے، جی جی سسٹر آپ ایک بار مفعول فیہ کا ایک اور ایگزامپل دیں گے پلیز؟ مفعول فیہ کا بالکل دیتے ہیں. ابھی جو میں نے مثال دی تھی وائٹ بورڈ پہ، میں آیت دیکھیں گے کس آیت میں آیا ہے تاکہ آپ کے پاس ریفرنس بھی موجود ہو. طلوع الشمس، یہ ہے سورہ طٰہٰ آیت 130، ٹھیک ہے نا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس. بلکہ میں ایسا کرتی ہوں پوری آیت لکھ دیتی ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ مفعول کے طور پہ کیسے آ رہا ہے. یہ آیت کا بیچ کا حصہ ہے سبح، یہ جو ہے فعل امر ہے آپ کا. سسٹر سورہ طٰہٰ کیا نمبر ہے؟ سورہ طٰہٰ ہے سورہ نمبر آئی تھنک 20 ہے. اوکے. کہف، مریم، پھر ہاں طٰہٰ. ہاں ٹھیک. صحیح. صحیح. اور آیت کون سی بتائیے؟ 130. 130، ٹھیک ہے نا. فعل امر ہے
اور جو فائل ہے وہ انتا ہے. ٹھیک ہے نا. بحمدی. ہاں انتا اس لیے کیونکہ جو یہ کمانڈ جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کو ہی دی جاتی ہے اس لیے نا. بالکل بالکل اس کا آؤٹ صحیح. سائڈ ہو نہیں سکتا. بالکل. ربی کا. ٹھیک ہے نا. یہ پورا بکٹ ایک ہے. صحیح. ابھی انشاءاللہ جب ہم کریں گے اور ہماری پریکٹس اس میں پھر ہم جس طرح ہم نے جملہ اسمیہ کے ساتھ کیا تھا بکٹ وائز چلے تھے ورڈ وائز چلے تھے انشاءاللہ اسی طرح کریں گے. اچھا اس کے بعد آتا ہے قبل طلوع الشمسی. ٹھیک ہے. صحیح. اور بھی ہے آگے ابھی ہم یہیں تک روکتے ہیں. اچھا جی بکٹ آپ کا ختم ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ایک اسم ہے اور وہ اسم جو ہے وہ ہے نصب حالت میں. قبل ٹھیک ہے نا. اسپیشل مضاف ہے لیکن فتح کے اس میں آیا نا. تو اسپیشل مضاف تو ہوتے ہی قبل ظرف والے جو ہیں جو ظرف ہے ٹائم اینڈ Okay. اسپیس والے وہ تو ہوتے ہی بائی ڈیفالٹ نصب ہیں. اسی لیے تو وہ مفعول بن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسپیشل مضاف ہے اور وہ بھی ٹائم اینڈ اسپیس. قبلہ کا مطلب ہے ہوتا ہے طلوع الشمسی سورج طلوع ہونے سے قبل پہلے. تو یہ جی کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے ٹائم. بالکل. اور سسٹر کیونکہ یہ مضاف ہے مطلب جو یہ ہوتے ہیں تو اسی لیے اس نے طلوعی کو مضاف الیہ کر دی مطلب جر کر دیا بالکل ہے. بالکل یہ صحیح. مضاف الیہ ہوا. پھر یہ بھی مضاف ہے الشمسی ہاں کا جو کہ ہاں مضاف شمسی کا. صحیح. یعنی یہ ایک بکٹ بن گیا. اب یہ پورا بالکل. بکٹ جو ہے وہ آپ کا مفعول فیہ بن گیا. اوکے یس. بالکل جیسے جملہ اسمیہ ہم نے کیا تھا نا بالکل وہ ٹیکنیک ہے بس اس میں آپ کو ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے لیبل کرنی ہے. صحیح. تو سسٹر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ربی کا جو ہے نہیں ربی کا تو نہیں ہوگا نا کیونکہ یہ کیا چیز جیسے اس سے پہلے جو ربی کا ہے ہاں اپنے تیرے رب کی تو یہ لیکن پھر ہم کیا کریں گے جب ہمیں انشور ہوتا ہے دو لفظوں کا آپس میں تعلق ہے یا نہیں تو ہم ہاں کیا کرتے ہیں ایک تو کا ہے یہ کیا ہے آپ کا پروناؤن ہے اٹیچڈ. بالکل. ٹھیک ہے نا. جی جی. اور یہ ربی کس جو ہے وہ حالت میں آ رہا ہے یہ جر حالت میں آ رہا ہے. جر میں آ رہا ہے کیونکہ ربی جو ہے وہ اسم ہے نا. اچھا ٹھیک ہاں ہے. اس کے بعد قبلہ بھی آپ کا اسم ہے. صحیح. اب ہم ان دونوں کے درمیان جتنے بھی ہمارے پاس چین ہے جتنی ریلیشن شپ ممکن ہو سکتی ہے دو لفظوں کے درمیان صحیح صحیح ہم وہ نہیں ہو رہی. ساری اپلائی کریں گے یہاں پہ. نہیں ہو رہی کوئی بھی نہیں ہو رہی. کوئی بھی نہیں ہو رہی. اب ہمارے پاس 5 فریگمنٹ نہیں ہے اب ہمارے پاس 6 فریگمنٹس ہو گئے ہیں. کون سے؟ اضافہ ممکن نہیں ہے. پروناؤن کبھی بھی مضاف نہیں بن سکتا. نہیں موصوف صفہ کے لیے نہیں نہیں. آپ پروناؤن موصوف نہیں ہو سکتا. صحیح. پوائنٹر اسم فریگمنٹ آپ کا پوائنٹر ہے ہی نہیں یہاں تو وہ ہے ہی نہیں. فریگمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. حرف صحیح آف نصب فریگمنٹ وہ بھی نہیں ہو سکتا. حرف نہیں آف ہے. نصب نہیں ہے. حرف آف جر فریگمنٹ تو یہ اٹیچ پروناؤن ہے کا نہیں ہے کاف نہیں ہے صحیح جر والا. ٹھیک ہے نا. صحیح صحیح اور صحیح قبلہ جو ہے وہ آلریڈی نصب حالت میں ہے تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. صحیح. عطف بھی نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایک اور فریگمنٹ آ گیا ہے ہاں عطف. عطف. صحیح صحیح. عطف بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ بکٹ وہ ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے. بائفرکیٹ ہو رہا ہے. جی تو ان صحیح دونوں میں آپس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے. صحیح صحیح. تو سسٹر لیکن یہ آئے گا جملہ فعلیہ میں نا کیونکہ اس کی شروعات جملہ مطلب فعل سے ہاں ہوگی ہاں اس لیے نا. بالکل صحیح. بالکل ہے جملہ ہاں ہاں فعلیہ. صحیح صحیح ہے نا. صحیح یہ فعل بھلے اول آگے ہے فاعل ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ آگے سب جو ہے وہ پورا اسم کی چیزیں بن رہی ہیں لیکن اسٹل اٹ از جملہ فعلیہ بیکاز اٹ از اسٹارٹڈ وتھ فعل رائٹ. ہاں میں اس کو مٹا کے آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں. جی اور یہ جو ہے نا یہ ایک طرح سے
کہیں کہ یہ ہمارے سامنے چیز ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ نظر سے یہ نہیں گزرتی ہے اور یہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں. آپ کے جملہ فعلیہ میں ایک تو آپ کا فعل ہے, صحیح. پھر آپ کا فاعل ہے, فائل. بالکل. پھر آپ کا مفعول. مفعول ہے, اور پھر آپ کا متعلق بالفعل ہے. ٹھیک ہے نا, جی. یہ آپ کا کیا ہے, یہ آپ کا فعل ہے, اور ہوں. بیچارہ جملہ فعلیہ میں یہی فعل ہے, یہ بھی اسم ہے, اچھا. ہاں. یہ بھی صحیح. اسم ہے, اور یہ ایگزیکٹلی. فریگمنٹ ہے اس کا بھی باپ. ہاں 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 بالکل, یہی میں سوچ رہی تھی کہ یہ لے دے کے سارے تو اسم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی دس سے میرا کوشچن دوسری طرح سے میں نے رکھا, لیکن میں یہی کہنے والی تھی کہ گھومتے تو یہ سارے اسم کے آس پاس رہتے ہیں اور بنے ہوئے فعل کے بھائی. بالکل بالکل, تو دیکھیں نا فعل کتنا بیچارہ. اسٹرانگ جو ہے نا وہ ہاں لیکن کمپوننٹ ہے. اسٹرانگ بھائی ہے, لیکن ہاں مطلب اسٹرانگ بالکل, ہے, کہ وہ مطلب سب کو جو اکیلا ہے ہے نا لیکن اپنے رنگ میں اسٹرانگ ہے. رکھ دیا ہے اس نے. صحیح ایگزیکٹلی. صحیح صحیح. تو اس وجہ سے تو اسی لیے پھر آپ کی جتنی بھی اسم کی اسٹڈی ہے وہ ساری کی صحیح. ساری آ جاتی ہے. آپ کے پاس فریگمنٹ بھی ہے, یہ صرف اسم نہیں ہے, یہ فریگمنٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. ہاں. یہ صرف اسم نہیں ہے, یہ بھی فریگمنٹ ہو سکتا ہے. ہوں. ٹھیک ہے نا, تو وہ بس بالکل. بیچارہ یہ حصہ ہے جو ہمیں نیا کرنا پڑتا ہے, ورنہ تو باقی تو سارا ہم نے جملہ اسمیہ میں کیا ہوا ہے. یہی میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ ہاں بالکل یہی چیز تھی. بالکل. صحیح صحیح. تو اس طرح پھر یہ ہوگا کہ جو ہے نا وہ آپ کا یہ پورا کا پورا جو باقی ہے وہ سارا آپ کا اسم کا ڈائنامک چلے گا, اور اس میں سارے جتنے آپ نے رولز اسم کے پڑھے تھے وہ آئیں گے. جی جی. بلکہ سسٹر مجھے یاد ہے کہ استاد نے یہ بات بھی بولی تھی کہ آپ کا اگر جملہ اسمیہ چل رہا ہے اور پھر کہیں پہ وہاں پہ فیل آ گیا تو اس کے آگے جو چلے گا وہ فیلیا بن جائیں گے, رائٹ؟ بالکل, وہ فیلیا بن جائے گا, اور وہ فیلیا جو جملہ فیلیا بنے گا وہ عموماً خبر بنے گی پھر جملہ صحیح. ہاں اسمیہ کی. وہ انشاءاللہ بالکل. جب ہم ایڈوانس ہاں اسٹرکچر کریں گے, ابھی جیسے اب نارمل سینٹینسز کر رہے ہیں ہم, تو انشاءاللہ جی پھر اس میں وہ چیز جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گی. تو یہ ایک دم. پوائنٹ تو الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. جی الحمد للہ الحمد الحمدللہ. للہ. الحمدللہ. چلو اچھا جی, اب یہ کرتے ہیں ہم پھر سے ڈاکیومنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی بہت پیارے ڈاکیومنٹس بنائے ہیں سسٹر, مطلب وہ مجھے ریئلی. تو بنانے میں بھی بہت مزہ آ رہا ہے, اور وہ ہماری ہی گروپ میں ہیں سسٹر, انہوں نے اسٹارٹ کیا وہ بنانا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے جو ہے وہ کون سے اس سے آپ بنا رہی ہیں نا, تو پھر انہوں نے شیئر کی, اپنی ایپ شیئر کی, تو اس کے بعد جو کس ہے سے وہ کس سے بنا رہی ویسے؟ یہ اس میں ہے نوٹس ایپل کا ہے, جو ہے نا نوٹس گڈ 5 نوٹیبلٹی 5. ایپل میں تو نوٹیبلٹی ہے, اس میں بنتے ہیں اس طرح کے نا, وہ بھی بہت مزیدار ہے. اچھا, نوٹیبلٹی ہے, یا مجھے تو گڈ نوٹس کے نام سے, گڈ نوٹس اچھا 5 کے نام سے. نہیں, نوٹیبلٹی جو ہے وہ ایپل کا ہے اور وہ پیڈ ایپ ہے. نہیں, تو یہ بھی پیڈ ایپ ہے. اچھا اچھا اچھا, ایک بار شیئر کیجیے گا, ہو سکتا ہے یہ بھی چلتا ہے ایپل میں. اچھا, میں اصل میں یہ پھر اسکرین لانے میں پھر بہت دیر نہیں لگے ابھی گی, نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی اس کے نہیں, بعد میں کرتی ہوں. ہاں, میں آپ کو پھر گروپ میں دکھا شیئر دوں کر گی. دیجیے گا. بالکل ہاں ہاں, اور بالکل بتا دیجیے گا آپ کیسے کر رہی ہیں. بالکل. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئے ہمارے 3 جو ہے وہ ہمارے یہ ہو گئے مفعول صحیح. بھی, واٹ اینڈ مفعول فیہ. ہو, مفعول فیہ وین اینڈ ویئر, مفعول لہو جو ہے وہ وائی. وائے. صحیح اب ہے مفعول حال. صحیح. ہاؤ. ٹھیک ہے نا, اور یہ ہے بالکل یہ آپ کا ہاؤ آ جاتا ہے, اور یہ عموماً ایڈوربز ہوتے ہیں, یعنی یہ ورب کو جو ہے نا ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. فردر ہیپیلی ڈسکرائب کرتے ہے ہیں. نا, بالکل بالکل. سلولی ہے, جو ہم انگلش میں ایل وائی والے جی جی. عموماً زیادہ موسٹلی تر ہاں. جو ہوتے ہیں موسٹلی جی وہ جی. ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس میں بالکل. بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں پہلے جو ہے آپ کا فعل اور فاعل ہوتا ہے, اور پھر کوئی بھی اسم اگر آپ کو نصبی حالت میں ملے, نصب میں اسٹیٹس میں ملے, اور وہ بتا رہا ہو کہ جو فاعل نے فعل کو کیسے کیا. صحیح. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا, تو وہ اگر کوئی بھی الفاظ اس کیٹیگری میں آ جائیں جو آپ کو بتا رہے ہوں کہ وہ فعل جو ہے وہ کیسے کیا گیا, ہاؤ واز اٹ ڈن, تو پھر یہ کہ وہ والے جو ہے ہم ان کو بس مفعول حال کا نام دے دیتے ہیں. صحیح. اور مفعول حال جو ہے وہ انشاءاللہ ہم حال باقاعدہ ایک پورا ٹاپک ہے,
انشاءاللہ ایڈوانسڈ نحو میں، تو وہ ہم انشاءاللہ وہاں پہ اس کو اور مزید اس کے بہت رولز کے ساتھ ہم اس کو کریں گے. ابھی فی الحال بس ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ہاؤ کا کویسچن جو ہے وہ آنسر کرتا ہے. اب جیسے وَعُرِضُوا and it was they were presented عَلَى رَبِّكَ upon your Lord صَفًّا in صف در rows، صف. صف در صف. بالکل. اب صف در صف بتا رہا ہے کہ وہ جو بھی پریزنٹ کیے گئے، جو فیل کیا گیا، ان کو کیسے پریزنٹ کیا گیا، ہاؤ آر دے پریزنٹڈ، ان کو پریزنٹ کیا گیا، ان کو پیش کیا گیا صف در ان صف، روز، صف در ان صف. روز. جی. بالکل. تو وہ والا جو ہے ایک تو یہ کہ وہ نصب ہوگا، نصب جو ہے وہ نشان، وہ ظاہر سی بات ہے کنڈیشن ہے مفعول کی، تو نصب نصبی حالت میں ہوگا، اور وہ بتا رہا ہوگا کہ فیل کیسے کیا گیا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ. اور پھر یہ جو ہے کہ کس طرح ہم یہ بتا سکیں گے کہ یہ مفعول کون سا ہے، وہ کانٹیکسٹ اور اس کا اپنے معنی اور اس سینٹینس کا پورا ہم اس سے دیکھ کے پھر جو ہے یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ کون سا مفعول ہے. تو بالکل. جتنا ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور جتنا ہم جو ہے وہ ایک سینس آف دا لینگویج آتا رہے گا، تو یہ چیزیں آسان ہوتی رہیں گی. پھر انشاءاللہ ہم اس کو رولز کے ساتھ بھی کریں گے، تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ایزی ہوگا. ایزی ہو جائے گا. بالکل. اچھا اس جی. کا معنی کیا ہاں، ہے؟ کیا کیا؟ ایک لہو کا اگزامپل دیے تھے نا ابھی آپ. جی جی، سورہ رات کی 22ویں آیت ہے. صبر ابتغاء وجہ ربہم، کہ انہوں نے صبر کیا. کیوں کیا صبر؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے اپنے رب کی جو ہے کی توجہ، اپنے رب چہرہ. ہاں کی رضا چاہتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ ڈاکیومنٹس سر آپ نے شیئر بھی کیا ہوا ہے ویسے ہمارے گروپ میں بھی نا؟ یہ ہاں بالکل، اور میں ڈرائیو کا وہ آپ کو دے دوں گی لنک اس میں. جی. اور اصل میں ہوتا یہ کہ یہ بناتے بناتے لئیسا کے ساتھ، تو اسپیشلی لئیسا والے اس کے ساتھ بہت اس میں غلطیاں ہوئی تھیں، تو وہ مجھے جی. ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی ایک بتاتا ہے آپ نے یہ غلط کیا یہاں پہ، تو وہ پھر مجھے صحیح کرنا پڑا تھا. تو پھر میں نے سارے گروپس میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ڈرائیو سے دیکھا کریں، ڈرائیو میں جو ڈاکیومنٹ ہوگا وہ بالکل صحیح کر کے ہوگا، اور اگر اس میں کوئی غلطی نکلتی ہے تو میں اس کو فوراً ہٹا کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو انشاءاللہ میں ڈرائیو کا لنک بھی پوسٹ کر دوں گی گروپ میں، تو پھر آپ لوگوں کے پاس اپڈیٹڈ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ رہا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا جی. تو ہمارا آخری جو مفعول ہے ان 5 مفعولوں میں سے، وہ ہے مفعول مطلق. اور یہ ایزیلی بھی آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جیسے جو فعل استعمال ہو رہا ہوتا ہے سینٹینس میں، اسی فعل کی فیملی سے ہی وہ آتا ہے، مفعول آتا ہے. نا اب جیسے یہاں پہ کلمہ ہے، کلمہ جو ہے وہ آپ کی کون سی فیملی ہے؟ علامہ. فیملی ٹو علامہ. اور علامہ فیملی کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ علما. نہیں، علم يعلم تعلیما. تعلیماً. ایگزیکٹلی. تو کلمہ کا کیا ہوا؟ تکلیماً. صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی فیملی کا ہاں جو مصدر ہے وہ لا کے مزید اس فعل کو انٹینسٹی میں بڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کو تو مار پڑی، اور ایسی مار پڑی، کہتے ہیں نا ہم دہراتے ہیں اس کو پکا کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ ایمفیسس کی طرف لے جاتا ہے، اور زیادہ مزید انٹینسٹی کی طرف لے جاتا ہے، کہ بہت زیادہ، یعنی آپ کو سمجھیں آپ کو کوئی اور الفاظ نہیں مل رہے تو آپ نے اسی کے ہی ایک اور لفظ لا کے دے دیا ہے نا. اور کلمہ کیا ہے؟ کلمہ تو فعل ہے، اور فعل جو ہے وہ وقت کی قید میں ہے. بالکل صحیح. جی. تو مصدر لایا گیا. مصدر کیا ہے؟ اسم، جو کہ ٹائم لیس ہے. جی. تو اور زیادہ اس میں انٹینسٹی ہے، اور زور ہے، اور زور کلام ہے اس میں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. اچھا، یا تو اسی فیملی کا مصدر لایا جاتا ہے نصب حالت میں،
یا پھر اس سے ملتا جلتا معنی میں کوئی مصدر لے آیا جاتا ہے وہ بھی نصب حالت میں. تو وہ انشاءاللہ جب ہم اور مزید پڑھیں گے پھر ہم انشاءاللہ وہ والی بھی مثالیں جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. ابھی جو ہے وہ سب سے سمپل اس کا ڈیٹیکشن یہ ہے کہ جس فیملی کا فیل یوز کیا گیا ہے اسی فیملی کا مصدر لے آیا جاتا ہے. بالکل. خاص کر کے سسٹر ابھی ہم لوگ کا سورہ واقعہ گیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہے یہ جو ہے نا یہ جیسے اذا رجتی الارض رجن مطلب جب ہلائی جائے گی زمین خوب ہلایا جانا الارض دکن دکا دکا جب ریزہ ریزہ کیا جائے گا خوب ریزہ ریزہ کیا جانا. صفن صفا. جی 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 ٹھیک ہے نا. تو وہ ہاں اس میں یہ بہت اس زیادہ میں جو ہے بہت سارے ہیں بالکل. لیکن وہ ہاں بالکل وہ مفعول مطلق ہو جائے گا اور جہاں وہ نہیں ہوگا وہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس میں سے انشاءاللہ اور مثالیں پھر ہم یہ کریں گے. تو ابھی تو کیونکہ ہم نے بالکل سٹارٹ کیا ہے تو ابھی یہ موٹی موٹی جو ہے نشانیاں ہیں اور آپ کو ایک ایک مثال دے دی ہے تاکہ یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح آتے ہیں. انشاءاللہ بس یہ ہے کہ ایک ہی بس صرف ریکوائرمنٹ ہے نصب میں ہونا حالت نصب میں ہونا تو وہ جو ہے نشانی ہے مفعول کی. اور کوئنسیڈنس یہ کہ جب استاد یہ پڑھا رہے تھے نا یہ مطلب اس ٹائم ہم لوگ کا یہ سورہ واقعہ رحمان یہی چل رہا تھا مطلب اس وقت ہم لوگ اس کو یاد کر رہے تھے اس وقت نا اور ایسا سینس آف بلانگنگنیس آ رہا تھا کہ ارے یہ ہلایا جانا ہلایا ہاں مطلب یہ کوئنسیڈنس ہے مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں اور وہی چیز آ گئی. بے شک الحمدللہ. بالکل اللہ تعالیٰ اسی طرح سمجھاتا رہے اور سمجھ میں آتا رہے اور اپنے جو ہے نا علم کے جو ہے وہ دروازے کھولتا رہے انشاءاللہ. اچھا اب جو آتے ہیں ہم اپنے آخری کمپوننٹ پہ اور یہ سب سے آسان کمپوننٹ ہے اس وجہ سے کہ اس میں حرف آف جر فریگمنٹ کے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتا. کچھ آئے گا نہیں. صحیح صحیح. اور وہ حرف آف جر کے بارے میں جو ہے وہ ہم جو ہے نا ساری جتنی بھی ہماری آلریڈی اسٹڈی ہے وہی اس میں ہے. حرف آف جر ہوگا اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. جی جیسے یہاں پہ ہے خرج علی قومہ تو خرجہ آپ کا فعل ہو گیا فاعل اس کے اندر ہے. اعلیٰ جو ہے وہ آپ کا حرف آف جر ہے. قومی مضاف ہے ہی مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے آپ کا اسم مجرور بنا اور اسم مجرور اور اعلیٰ جو ہے حرف آف جر آپ کا مل کے کیا بنا ایم بی کے ایم بی ایف سوری یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا میں اتنا ایم بی ایف اور ایم بی کے کو ایک دوسرے میں گھسا رہی ہوں کہ مت پوچھئے. تو میرے ساتھ جو ہے وہ آپ تھوڑا سا یہ ٹالریٹ کر لیجئے. اچھا جی تو ہاں تو انشاءاللہ یہ ایم بی ایف بنتا ہے متعلق بالفعل اور متعلق بالفعل میں سوائے حروف جر اور اسم مجرور کے اور کچھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی تو یہ ہمارے جو ہیں وہ اس میں میں نے دکھایا ہے صرف دکھا کے جو ہم نے ابھی سارے رولز کیے. نصرہ میں جو ہے وہ فعل اور انسائڈ فاعل ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. نصر زید میں وہی انسائڈ فاعل جو ہے جب اگر اس کے بعد ہوا ورژن یا ورژن کے بعد آپ کو کوئی بھی اسم اس کے بعد رفعی حالت میں ملا تو اس کا مطلب ہے اب انسائڈ ڈوئر جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اب آپ بس آؤٹ سائڈ ڈوئر کو ہی آپ ایز اے ڈوئر ایز اے فاعل کنسیڈر کریں گے. جی بالکل. اسی طرح نصرہ حامدن تو نصرہ حامدن میں نصرہ جو ہے آپ کا فعل ہے اور نصرہ میں ہی آپ کا اندر جو ہے وہ انسائڈ ڈوئر ہے کیونکہ آگے جو بھی اسم ہے اس میں کوئی رفع ہے نہیں. جی اور حامدن جو ہے وہ آپ کا مفعول ہے ڈیٹیل ہے وہ نصبی حالت میں ہے. اور یہ کون سا مفعول ہے بہی مفعول بہی ہے بالکل. کیوں بالکل مفعول بہی ہے بالکل اس لیے کہ جو ہے وہ ہو کا آنسر دے رہا ہے کہ اس نے کس کی مدد کی حامد کی مدد کی. پھر آؤٹ سائڈ ڈوئر کے ساتھ ایک مثال ہے نصر زید حامدن. اب اس میں آپ کے لیے آسان ہے بہت زیادہ یہ دیکھنا کہ کون سا اسم فاعل ہے اور کون سا اسم جو ہے وہ مفعول کی جگہ پہ آیا ہے. اور وہ یہ بھی یہی مفعول ہے بھی ہے نا سسٹر. بالکل یہ مفعول بھی بھی ہے مفعول بھی ہے بالکل بالکل صحیح. اچھا جی اس کے بعد نصرکم اللہ ببدر. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے پتہ نہیں آیت نمبر شاید مجھ سے رہ گیا اس میں
تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا اور آیت نمبر ایڈ کر لیجئے گا. تو نصرکم، اب وہی بات ہے کہ یہ ہماری ریکگنیشن ایکسرسائزز میں سے ہے کہ کس طرح ہم ریکگنائز کرتے ہیں. کم جی جو جی ہے وہ نہ تو فعل ماضی کا کوئی وزن میں آتا ہے، نہ اینڈنگ میں آتا ہے، اور نہ ہی پاسٹ پریزنٹ کے اس میں آتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو الفاظ ہیں، ہمیں اس کو بریک کرنا ہے. جب ہم بریک بالکل کریں گے تو یہ نصرہ اور کم 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 ہوگا. بالکل جو دمہ آیا ہے وہ صرف فلو کے لیے آیا ہے، ملانے کے لیے آیا ہے ریسیٹیشن میں، تاکہ کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو نصرکم میں جو ہے نصرہ جو ہے وہ فعل اور انسائڈ فاعل ہوگا، سوری انسائڈ آؤٹ فاعل سائڈ ہوگا نا، ہوگا، ہاں کیونکہ لیکن باہر ہے نا. ہاں جی بالکل ہوا لفظ ورژن ہے زلال تو لفظ پاسبلٹی ہے. تو جی ابھی تو ہم پہلے اس کو وہی انسائڈ فاعل ہی کنسیڈر کریں گے. صحیح آگے چلیں گے پھر کم آ جائے گا، اٹیچ پروناؤن ہے، نسب میں ہوتا ہے. تو نسب میں تو صرف مفعول ہی ہوتا ہے، اور آپ کو بالکل پتہ ہے کہ یہ مفعول بھی ہی ہوگا، ہوتا کیونکہ ہے اٹیچ پروناؤن ہمیشہ مفعول بھی ہی ہوتا بھی. ہے. جی اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ رفعی حالت میں آ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آؤٹ جملہ سائڈ ڈور فعلیہ ہو میں گیا، سے ایک ہی چیز جو ہے وہ رفعی حالت میں آ سکتی ہے، تو وہ ہوتا ہے آؤٹ سائڈ سائڈ ڈور. ڈور. اور بھی بدرن آپ کا جار مجرور ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا MBF. ایم بی ایف ہو جائے گا. بالکل. اور یہ میں اس میں لکھنا بھول گئی ہوں، چلیں لکھا انشاءاللہ. تو ہے آپ نے؟ کہاں لکھا؟ اچھا وہ الگ یہ کر کے سائڈ نہیں میں لکھا نا، اسی میں لکھا، اس لیے مجھے نظر نہیں آیا. لیکن ٹھیک بہت ہے. پیارے نوٹس، اتنا مزہ آ رہا ہے نا دیکھ کے. مجھے لگ رہا ہے اس کی الحمدللہ نہ کلرڈ پرنٹ آؤٹ پکچر لے لوں دیکھ اس کر کا. ہی سبھی سمجھ آ جا رہی. وہ مجھے یہ زیادہ فلو کلیئر چارٹ ہوتا لگا ہے نا، واقعی. صحیح، بہت پیارا، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا. آپ الحمدللہ. اتنی محنت کر کے اللہ ہم تعالیٰ لوگ کے لیے جزائے خیر. ایزی کر رہے ہیں. آمین بس آمین. اللہ صحیح تعالیٰ میں آسان کا. اور یہ میں اس لیے اس طرح بنا رہی ہوں کہ یہ ینگ بچوں کے لیے بھی استعمال ہو. ابھی تو خیر یہ بہت ہی کیونکہ میں نے ابھی صرف سٹارٹ کیا ہے اس میں، تو مجھے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کا ویسے بھی نہیں اتا پتا. لیکن یہ کہ اس طرح کے نوٹس اگر بچوں کے لیے ہونا بالکل ویری چائلڈ جی جی فرینڈلی ہے یہ. تو بالکل بہت زیادہ آرام سے جو ہے وہ آپ سمجھا سکتے ہیں وہ کانسیپٹس، جو کہ ویژول اور آڈیو ویژول کے ساتھ ہوں تو کیا کہنے. بالکل لیکن یہ کہ انشاءاللہ طبقاً طبق اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ جو ہے بالکل. وہ چلیں گے. خلقناہ من نطفۃ. تو اس کے اندر تو خلقنا جو ہے نا آلریڈی فائل ہے نا اس کے اندر. بالکل ایگزیکٹلی. اور پیدا ہو کیا جو ہم ہے نے اس کو من ہاں، نطفے سے. اور خلقنا جو ہے وہ نحنو ورژن ہے. آپ کو پتہ بالکل ہے کہ اس میں آؤٹ سائڈ ڈور ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں. تو اسی لیے ہمارا فعل اور فاعل دونوں ایک ہی میں نمٹ گیا. اور صحیح ہو جو ہے وہ مفعول اٹیچ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن ہے. بالکل یعنی مفعول به، یعنی کہ مفعول بھی ہو گیا یہ. بالکل. اور میں یہاں پہ پتہ نہیں کیوں مفعول بھی لکھنا بھول گئی ہوں. خیر بہرحال اس کو میں انشاءاللہ صحیح کر کے وہ ڈرائیو میں ڈال دوں گی. ہاں میں دیکھ رہی آپ نے بھی فی کسی میں بھی نہیں لکھا ہے. اگر نہیں، لکھ یہ دیں گے بس تو اصل اچھا ہو میں جائے گا. اس وقت شروع میں جو بالکل صرف کمپوننٹس بتا رہی تھی نا، ابھی وہ والا نہیں جی جی سٹارٹ جی کیا تھا. ہاں ہاں وہ ہاں میں نے ابھی ایک اور ڈاکیومنٹ تیار کر رہی ہوں میں، جو صرف جملہ فعلیہ کی پریکٹس پہ جتنے ہم نے سینٹنسز ابھی ایک سیشن میں کیے تھے وہ سب کا سب اسی طرح لیبلنگ اور ساری ڈیٹیلز، اور جس طرح ہم نے جملہ فعلیہ کو کیسے سالو کرنا ہے اس کے ساتھ جی. انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں پھر تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. بس سسٹر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہا کیجیے، کیونکہ میں نا آپ کے پھر یہ نا 2 اور سسٹرز ہیں، وہ لوگ نہیں کر پاتی کوئی بھی ڈھنگ سے کلاس نا، تو پھر میں ان کو بھی بھیجتی ہوں تو وہ بھی بڑی خوش ہو جاتی ہیں. چلے الحمدللہ. الحمدللہ. انشاءاللہ وہ میں جی ڈرائیو کا لنک انشاءاللہ دے دوں گی، تو پھر جی یہ کہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ اس میں. صحیح. اچھا جی. اس کے بعد ہاں تو یہ ہو گیا. اور من نطفتن جو ہے وہ جار مجرور، آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح بالکل. متعلق بالفعل خود ہی ہو گیا. جی جی یہ ہے تھوڑا سا اور کمپلیکس سینٹنس. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. ٹھیک صحیح. ہے نا. تو فا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے حرف عطف ہے یا اسٹارٹنگ جی لیٹر ہے. اس کا لفظی ترجمہ، لفظی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا بعد میں جو اس کے بعد لفظ آتا ہے. پھر کے معنی میں، جی تو پھر کے معنی میں نا. بالکل. اور وعلیکم السلام. اجاء جو ہے وہ ہے یہاں پہ فعل ہے، اور یہ ویئرڈ ورڈ ہے، یہ ابھی ہم نے کیا نہیں ہے. تو جو ہے اور ہا جو ہے وہ آپ کا مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اجاء جو جی ہے وہ آپ کا ہوا ورژن فعل ہے یہ. بالکل.
اور المخادو جو ہے وہ آپ کا اسم آ رہا ہے، ال ہے کیونکہ، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ال جو ہے وہ اسم کی نشانی ہوتی ہے، اور مرفوع ہے تو آفٹر اینڈ رفع ہے، تو اسی لیے یہ ہو جائے گا آپ کا آؤٹ سائڈ ڈور. ایلا جو ہے وہ آپ کا حرف آف جر ہے، اور جزائن، جزائن یہ جو ہے یہاں پہ اس کو صحیح کرنا ہے، یہ جزائن نخلا ہے، یہ ایک کسرہ ہے، یہ دو کسرہ نہیں جی ہے. جی جزئی ہے جی، ای ہے یہ. بالکل، ایک سیکنڈ بس. جی تو یہ انشاءاللہ میں اس کو صحیح کر لوں گی. اچھا مجھے دکھ گیا یہاں پہ. تو ہاں، تو یہ ایک ہی ہے، یہ زیر یہ مضاف ہے، اور النخلتی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. جی، مضاف اور مضاف الیہ جو ہے وہ آپ کا اسم مجرور بنا، اور اسم مجرور اپنے حرف آف جر کے ساتھ کیا بنا؟ متعلق بالفعل. تو فعل، مفعول، فاعل، مفعول بہ اور متعلق بالفعل مل کے یہ پورا جملہ فعلیہ بنا. ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری کی ساری اس میں یہاں پہ میں نے صحیح کر لیا، وہ آیت میں نے صحیح نہیں کیا، تو یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں کہ یہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اس کے ساتھ بھی کیا تھا، جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی کیا تھا، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی سینٹنس آئے، آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں ایک دم سے پتہ، آپ کو حرف آف جر بھی پتہ چل جائے گا، آپ کو حرف آف نصب بھی پتہ چل جائے گا، آپ کو رفعی حالت میں بھی اسم نظر آ جائے گا، آپ کو فعل بھی نظر آ جائے گا، فاعل بھی نظر آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کو جمپ نہیں کرنا، ورڈ بائی ورڈ چلنا ہے، اور آپس میں ان کا تعلق کیا ہے یہ سب دیکھ کے چلنا ہے. اس طرح یہ ہوگا کہ ایک تو آپ سے چیزیں مس نہیں ہوں گی، اور پھر ٹرانسلیشن میں بہت فرق آتا ہے. اصل میں جیسے استاد کہتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے، اس ٹرانسلیشن کی، ان آیات کی، ان الفاظ کی زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے. تو وہ ہم جب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس یہ نہ علم ہو کہ یہ ہے کیا. بالکل بالکل ہے نا. اب جیسے لیس البرہ کا جو اس دن استاد نے بتایا تھا جی، کہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی صرف یہی نہیں ہے، اور کر کے اس کو جو ہے وہ بالکل بالکل آگے چلے جاتے ہیں، تو اس میں کتنا جو ہے وہ پرسپیکٹیو کا جو ہے وہ چینج آ جاتا ہے اگر آپ اس بالکل کو ترجمہ جو ہے وہ گرامر کے حساب سے کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو ارینج کیا ہے. تو اسی لیے ہر لفظ کو اس کا حق ادا کر کے پھر اگلے لفظ پہ جانا ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ if it is a fail، پھر اس میں اگر فیل آ گیا ہے آپ کے پاس، تو اب آپ کو لسٹ بنانی ہے، آپ کو کیا کیا چیزیں معلوم کرنی ہے اس فیل کے بارے میں، تاکہ آپ اس فیل کا ترجمہ صحیح سے کر سکیں. اور اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ آیا فیل ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا جو سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فعل ہے تو پھر یہ کون سا والا فعل ہے، یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، یہ فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، یہ لائٹ پریزنٹ ٹینس ہے یا لائٹسٹ ہے، یا یہ کہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے. تو یہ ساری جتنے بھی ہم نے پوری صرف جو ابھی تک ہم نے پڑھی تھی وہ سب اس میں آ جائے گی، اس بات کو پتہ کرنے میں کہ یہ کس قسم کا فعل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کون سی فیملی سے بلونگ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا ہوا، لیکن ہم انشاءاللہ آگے جا کے جب ہم طرف مزید کریں گے تو ہم یہ پڑھیں گے کہ ان مختلف فیملیز کا کیا تعلق ہے معنوں سے، اور ہر فیملی کا ایک اپنا خاص مزاج ہوتا ہے جو وہ ہر اس روٹ لیٹر کو دے دیتا ہے جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہ کیا کیا معنی ہے جو ہر فیملی کے اپنے اپنے ایکسکلوسیو میننگز ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ گرامیٹیکل افیکٹس بھی ہیں ان فیملیز کے، جو انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو اسی لیے فیملی کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور جیسے ہم نے یاد ہے ایک مثال ہم نے پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بالکل سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں. اور تعلم، سکھاتے ہیں. بالکل. تعلمہ ہے قرآن سیکھنا، اور علمہ ہے قرآن سکھانا سکھانا. جی. اس حدیث میں.
ٹھیک ہے نا. تو سیکھنا اور سکھانا یعنی ایک ہی روٹ لیٹرز ہے, عین لام میم, علم سے ہی تعلق ہے, لیکن کیونکہ مختلف فیملیز سے آئے ہیں اس لیے ترجمے میں کتنا چینج ہو گیا. فرق آ گیا. بالکل تو یہ بہت بالکل معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ کون سی فیملی میں ہے, اور پھر کون سا ورژن ہے, ہوا, ہوما, ہوم, ہیا, کون سا ورژن ہے, اور اس حساب سے پھر آپ. تو یہ 4-5 چیزیں آپ کو اگر فیل آئے تو یہ پتا کرنے کے بعد ہی آپ آگے جائیں گے, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اس کے بعد وہی کہ اگر ہوا اور ہیا ورژن ہے فیل, تو پھر آپ کی پاسبلٹی ہے کہ آپ فائل آؤٹ سائڈ دیکھیں, ورنہ تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا جب ان سائڈ فائل ہوگا. اس کے بعد اگر کوئی بھی اسم آپ کو نصب حالت میں اس کے بعد ملے, سوری اگر رفعی حالت میں اس کے بعد ملے تو وہ آپ کا آؤٹ سائڈ ہوگا ڈوئر. ٹھیک ہے نا. اگر فیل جو ہے وہ ہوا اور ہیا ورژن کا ہے, اور اگر کوئی اسم نسبی حالت میں ملے گا تو وہ آپ کا مفعول ہوگا. اور پھر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ جو 5 مفعول ہیں اس میں سے کون سا والا مفعول یہاں فٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں جی بولتی ہی چلی جا رہی ہوں بغیر یہ پوچھے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے جی یا جی کوئی. بہت اچھا سمجھ بالکل میں آ رہا ہے سسٹر. ماشاء اللہ آپ نے پہلے اتنے اچھے سے سمجھا دیے کہ اب بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ الحمدللہ. جی جی چلیں آگے چلتے ہیں. پھر اسٹیپ جی 5 آپ کا ہے کہ پھر وہی کہ اگر آپ کو حرف آف جر فریگمنٹ, اور یہاں میں نے حرف آف نصب لکھا ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو جو ہے وہ یہ بھی انشاءاللہ میں صحیح کر کے ڈالوں گی. ونیتا آپ یہ 2 چیزیں لکھ لیں گی, ایک تو جزائن ہاں ہاں کے نیچے ایک کسرہ جی کرنا جی ہے, اور ایک یہ بالکل. ایچ او این کی جگہ ایچ او جے لکھنا ہے. تو جی یہ جی انشاءاللہ پھر میں یہ جو ہے نا آپ مجھے بس میسج کر دیجیے گا تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے کیا کیا صحیح کرنا ہے. صحیح صحیح. اچھا جی. اس کے بعد جو ہے تو وہ ایچ او جے فریگمنٹ جو ہے وہ آپ کا حرف آف جر فریگمنٹ, جس میں حرف آف جر ہوگا اور اسم حالت جر میں ہوگا اس کے بعد, تو وہ والا فریگمنٹ جو ہے وہ جہاں کہیں پہ بھی آئے گا جملہ فعلیہ میں وہ ہمیشہ متعلق بالفعل کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. جی جی بالکل. اور جملہ فعلیہ کے جو جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ ادھر سے ادھر کیے جا سکتے ہیں سوائے آؤٹ سائڈ ڈوئر کے جو ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. جی ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا ایک سینٹینس شروع ہو رہا ہے ایک اسم سے جو کہ نصب حالت میں ہے, تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک اسم جو کہ نصب حالت میں ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی, وہ بغیر وجہ کے نصب حالت میں نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جی جی. ایک سیکنڈ, لیٹس سی وائٹ بورڈ. اس میں بھی اب جیسے فار ایگزامپل میں نے لکھا حامدن. اوکے. ایک منٹ, ٹھیک ہے. جی اب آپ کے پاس پہلا آپ نے سینٹینس آیا اور آپ نے اس کا پہلا اسم دیکھا وہ نسبی حالت میں ہے, صحیح. اور صحیح. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ تو انا ہے نا, ہاں لا ہی یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے تنوین ہے, اسم ہے, اسم کو نصب یا تو جو ہے وہ انا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابھی ہم نے اور وجوہات جو ہے وہ ہم نے نہیں پڑھی ہیں. تو اور اس کے بعد جو ہے وہ فعل آ رہا ہے اور اس کے بعد رفع اسم آ رہا ہے. تو سینٹینس کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم یہ سے. تو ہاں اسم سے شروع ہو رہا ہے, تو نصب کیا حالت یہ اسم سے. جملہ اسمیہ یہ مبتدا ہو سکتا ہے؟ مبتدا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے رفع چاہیے. بالکل. اور انا بھی نہیں ہے کہ انا ہاں اور اس کا اسم اگر نصب ہو تو پھر وہ مبتدا بن جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ نصب حالت میں ہے. ٹھیک ہے نا. اسم نصب حالت میں ہے تو یہ اوکے آپ کا کیا بن گیا؟ مفعول. اوکے. ہاں وہ آپ نے بتایا تھا مفعول کہیں بھی آ سکتا ہے.
کہیں پہ بھی آ سکتا اچھا ہے. اچھا لیکن جو اوکے فائل ہے ہاں فیل کے بعد ہی آئے وہ گا. ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا, وہ کبھی بھی ادھر نہیں آ سکتا صحیح کیونکہ وہ صحیح رفع ہے. اگر زیدن کر دوں میں زیدن نصرہ, تب تو یہ وہ بن جائے گا نا, مبتدا ہو جائے گا. تو یہ مبتدا کیونکہ یہ آلریڈی رفعی حالت میں ہے, رفعی حالت. صحیح تو اسی لیے جملہ فعلیہ میں جو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے آپ کا, وہ کبھی بھی فیل سے پہلے نہیں آ سکتا, صحیح وہ ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا. اوکے ہاں ٹھیک ہے, ہاں صحیح. تو ری ارینج سب ہو سکتا ہے سوائے آؤٹ سائڈ ڈور. فیل اینڈ فیل. صحیح. تو یہ بھی ہمارا جو حامدین ہے یہ بھی پھر مفعول بھی ہوگا نا اس میں. ہاں جی جی بالکل, وہ پھر صحیح. ہم کوشچن کریں گے ہوں جب ہم اگر نصب حالت میں اسم دیکھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ مفعول ہے, تو پھر اب یہ کون سا والا مفعول ہے, کون تو وہ سا والا سارے سوالات کر کوشچن. کے جو بھی سوال کا جواب فٹ ہوا وہ آپ کا وہ والا مفعول بن جائے گا. اور سسٹر یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک سے زیادہ مفعول بھی ایک چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, از اٹ پاسبل؟ بالکل ہے نا, یہ بھی تو پاسبل ہے. بالکل 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 پاسبل ہے, مطلب کوئی اس کی انتہا نہیں ہے, ہے نا, کہ وہ کتنا مطلب کتنے مفعول, کتنے فاعل اور کتنے جو ہے نا متعلق فعل, وہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا جی سسٹر بھی ایک ڈاؤٹ ہے, مفعول جی جی بالکل. فیہی صرف ظرف والے حرف سے ہی ہوں گے؟ ہاں, ابھی جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس حساب سے. ابھی ایک اور چیز استاد نے بتائی ہے اپنی آخری کلاس میں, ڈے 43 میں شاید, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کنسیڈر کریں گے. لیکن ابھی فی الحال کے لیے بالکل جو آپ کے اسم ظرف ہوتے ہیں جو کہ جگہ اور وقت کا بتاتے ہیں, وہی مفعول فیہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا یہ بھی ہو گیا. یہ ایک اور مثال ہے, اس میں 2 مثالیں اور ہیں, بس انشاءاللہ اس کو کر کے ہم ریپ اپ کرتے ہیں آج کا سیشن. اور اس کے جی بعد جو ہے وہ میں نے پوری ایک لسٹ بنائی ہے جملہ فعلیہ کی, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم نیکسٹ سیشن میں ضرور پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی, تو ایک اور ایگزامپل ہے سورہ کہف کی, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. تو یہاں پہ پہلے آپ کے پاس واو حرف عطف ہے اور حرف عرب لکھا ہوا ہے, سبحان اللہ. اچھا جی, تو اس کو بھی لکھتے ہیں, اس کو بھی کر دیتی ہوں جس سے یاد یہ رہے. بھی کر دیجیے, رکھیے. بالکل جزاک اللہ خیر. حرف عطف. اچھا جی, اس کے بعد لم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے, ان لم لما والفلی ہمارے لائٹسٹ حروف ہیں, اور اسی وجہ سے اس کے بعد جو ہے وہ یجعل جو ہے وہ لائٹسٹ ہے, لائٹسٹ پریزنٹ ٹینس ہے, یا بگننگ اور لائٹسٹ کے لیے جزم اینڈنگ ہے. اور اس میں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ رفعی حالت میں نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے, تو ہم یہ مان لیں گے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. تو آپ کا فعل ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اور آپ کا فاعل ہو گیا, آپ کے 2 کمپوننٹس ہو گئے, تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اب مزید جو آگے چیزیں ہیں وہ آتی رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کا جملہ فعلیہ پورا ہو چکا ہے. اس کے بعد ہے لہو. لہو جو ہے وہ ہمارا حرف آف جار ہے. جر. جی, یہ حرف آف نصب لکھا ہوا ہے یہاں پہ, انا اس کو للہ, بالکل یہ بھی کر لیجئے. جی اور جو ہے وہ تو یہ حرف آف جر ہے, اور ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن مضاف الیہ ہے. صحیح. اٹیچ پروناؤن مضاف الیہ, یا الہی ساری عربی بھول رہی ہوں میں, نہیں, اس میں یہ مجرور ہے. مضاف الیہ نہیں نا, یہ تو جار مجرور ہوا نا. بالکل, یہ تو جار یہ پورا صحیح کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا جی, تو لہو جو ہے وہ آپ کا لام جو ہے وہ حرف آف جر ہے, ہو جو ہے آپ کا اٹیچ پروناؤن ہے جر حالت میں, مضاف کہہ رہی ہوں اس میں مجرور ہے. مجرور جی. بالکل.
اور عوجن جو ہے وہ آپ کا واحد اسم ہے یہاں پہ جو کہ نصب حالت میں ہے، اور نصب حالت میں جو ہے وہ مفعول مجھول. بھی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ نور کی آیت ہے 31، جو اپنی جلبابیں جی 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 اپنے اوپر جی 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 ڈال دیتی تھی ان کے بارے میں ہے. تو واو جی یہاں پہ حرف عطف ہے، بالکل. اور لام جو ہے اس کے ول والا ہے یہ. تو ول جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے ان لم لما والفل الفلی. تو یہ والا جو لائٹسٹ حرف ہو گیا ہے ول. اور ید ربنا جو ہے وہ ہمارا ہنہ ورژن کا جو ہے وہ ہے، اور یہ نون بالکل. اس لیے نہیں گرا کیونکہ یہ نون نسوہ ہے، نسوان. جی نون آف وومن. تو women, یہ yeah. بہت پاورفل ہوتا ہے، یہ نہیں چینج ہوتا ہے، نہیں گرتا. تو یہ ولید ربنا ہی ہوگا. صحیح. اچھا جی. اس کے بعد یہ آپ کا فیل ہو گیا، اور آگے جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ رفع اسم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا انسائڈ ڈوئر ہننا اسی کے انسائڈ ہے. تو سسٹر تو ہننا آپ تو کو ویسے بھی انسائڈ ہی ڈوئر ہوگا نا، کیونکہ ہننا ہے نا، وہ تو بالکل پلورل ہے بالکل نا. بالکل جی پلورل ہے کیا مطلب؟ مطلب ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر تو تب دیکھتے ہیں نا جب جب سنگولر میل یا سنگولر فیمیل ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. جی جی تو جی جی ہننا جی تو بالکل پلورل ہی ہے، تو ہم تو اس کو دیکھتے ہی نہیں ہے نا پھر. بالکل 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 جی بلا شک. اچھا جی. اس کے بعد بے خموری ہننا، بی آپ کا حرف جر آ گیا. جی خموری ہننا جو ہے وہ بالکل آپ یہ کا ہو جو گیا ہے ہمارا مضاف الیہ ہو گیا. مدافعلے ہو گیا. جی مطلب ٹھیک ہے ہاں. نا. اور یہ مضاف الیہ اس میں مجرور بن کے حرف جر کے ساتھ آپ کا متعلق بالفعل ون ہو گیا. صحیح صحیح. ہم نے ون اس لیے کہا کہ اس کے فوراً بعد ہے اعلیٰ، ہاں دوبارہ حرف جر آ ہاں گیا ہے. بالکل بالکل. اور جیوبی اس جو میں ہے آپس وہ میں کوئی آپ کا کنیکشن نہیں ہے، اس لیے وہاں کاٹنا پڑے گا نا، بالکل آپ کو ہننا اور بکٹ اس کے کاٹنا بیچ میں. پڑے گا. جی بالکل. اور جو ہے وہ پھر جیوبی ہننا پھر مضاف الیہ ہے، اور یہ حرف صحیح. جار کے بعد آ رہا ہے، تو یہ بھی آپ کا MBF 2 ٹو بنے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ بالکل ٹائم ہم اس کو باقاعدہ ریٹن کر کے سارا کریں گے، سارے بالکل رولز کے بالکل. سسٹر ساتھ انشاءاللہ. ایک بار اوپر کریے. جی جی یہاں بی ہموری ہننا، جی بی حرف جر ہے اور ہموری مجرور، تو جار مجرور مضاف یہ مضاف الیہ ایسا نہ ہوگا. ہاں، کیونکہ اصل میں جو بی کی وجہ سے تو صرف اور صرف خمر جو ہے وہ کسرہ وہ جار حالت میں آیا ہے نا. ٹھیک ہے. ہم، ہم، وہ خمر جو ہے وہ پہلے سے مضاف تھا کیونکہ وہ لائٹ اور نو ال ہے، اور اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ مضاف ہنا جو ہے وہ آپ کا وہ آ گیا ہے اٹیچ پروناؤن. اور جب اٹیچ پروناؤن اسم کے ساتھ آتا ہے تو وہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے. ہاں وہ پارٹ میں صحیح لگا، لیکن جار مجرور ہوگا نا بی ہموری. ہاں بالکل جار مجرور ہے، تبھی تو وہ پھر متعلق بالفعل بنا. کوئی سسٹر نے ڈائریکٹ مضاف الیہ کہہ دیا تو مجھے ڈاؤٹ آ گیا. نہیں مضاف خموری میں کیا تھا سسٹر. بی اور خمور جو ہے وہ حرف جر اور مجرور، دین خموری مضاف اینڈ دین ہننا مضاف الیہ. ہاں جی بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اس طرح پھر آپ کے تو اس سینٹینس میں آپ کے پاس فعل ہے، فاعل ہے، اور 2 متعلق بالفعل ہے، مفعول نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صرف اس پارٹ میں، وہ آیت تو بہت لمبی ہے، اس جی پارٹ میں یہاں تک جہاں تک ہے اس میں یہ ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. یہ پورا ڈاکیومنٹ بھی ہو گیا، اور امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم تک انشاءاللہ جو ہے وہ دوسرا بھی ڈاکیومنٹ سٹارٹ مطلب فنش ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پھر یہ کہ انشاءاللہ وہ آپ لوگ کو بھیج دیں گے، پھر وہ سینٹینسز جو ہے وہ ہم ساتھ مل کے سالو کریں گے انشاءاللہ. 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 تو ابھی اس میں آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی چیز ذہن میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو کرنی ہے؟ الحمدللہ نہیں سسٹر. چلیں. فریگمنٹ کے لیے 5 چیزیں ہوتے ہیں نا، حرف ٹھیک. جر، حرف نصب، مضاف الیہ، اور پوائنٹرز، اور ابھی حرف عطف. اور حرف و عطف بھی ہے اب. ابھی 6 ہو اوکے. گئے.
اب 6 ہاں، کیونکہ ہم ابھی اور بھی آئیں گے اور ہم اور بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جو کہ فریگمنٹس بناتے ہیں، لیکن جو 5 سمپل فریگمنٹ تھے وہ تو وہ جو آپ نے ابھی کہے نا سب، تو وہ ہے 5 سمپل فریگمنٹ. پھر فریگمنٹس جو ہے کمپلیکس فریگمنٹس آئیں گے، اور استاد نے کہا تھا آئی تھنک وہ 5 اور ہیں. تو اس میں سے جو پہلا ہے وہ آپ کا یہ عطف ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ جب ہم مثالیں کریں گے اس میں عطف آئے گا تو پھر ہم اس کو بھی انشاءاللہ اگر ایک اسم کے بعد عطف آ گیا ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز آ گئی ہے جو اس سے ملتی ہے یا اسٹیٹس میں یا جیسے بھی، تو وہ بھی ایک فریگمنٹ بن جائے گا. وہ انشاءاللہ جیسے ہم پریکٹس کریں گے تو ہم اس کو پھر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح حرف عطف کا جو ہے نا وہ فریگمنٹ بنتا ہے. تو وہ بھی پھر انشاءاللہ اس میں ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے تھیوری میں اس طرح نہیں کلیئر ہو پاتی ہیں جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکلی نہ کریں. تو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ سیشن میں پریکٹیکلی کر لیں گے اس کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو انشاءاللہ دعا پڑھ کے جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ فنش کرتے ہیں. کوئی بھی اور مزید سوال ہوا تو آپ لوگ گروپ میں ڈال دیجیے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ سبحانک اللہم. سسٹر کیا ایک اور ایگزامپل کر سکتے ہیں ہم؟ چلیں ٹھیک ہے، اگر کسی کو جانا ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، ہے نا. وہ سیشن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو ہم ایک اور مثال کر لیتے ہیں. جو بہت ساری مثالیں ہم سورہ نے نمبر میں آیت ہاں بولوں گی، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 163. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 163. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. یہ انفال ہے آئی تھنک، نہیں انفال نہیں، توبہ. توبہ ہے. اور آیت کون سی ہے؟ 163. 163. اس میں تو 129 ہی آئے تھے سسٹر. ہاں 7 ہے اور 9. 7 ہے. آپ 7 دیکھیں سورہ ایک بول بار، دیجیے ایک نا. بار سورہ 7 دیکھیں. ٹھیک ایک ہے، لحظہ. سورہ 7 میں 163 ہے. ایک سیکنڈ، یہ اعراف ہے 160. ارے ایک سیکنڈ، کھول ہی نہیں رہا. وَاسْأَلْهُمْ یہ کہہ رہی ہیں سسٹر. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ہاں ہوں جی ہاں. اچھا، اس میں جو ہے وہ اس میں موصول کانا اور جو ہے نا وہ ایک دو چیزیں جو ہم نے ابھی نہیں کی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. لیکن بس یہاں تک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے وَاسْأَلْهُمْ، ٹھیک ہے. تو وَاسْأَل جو ہے وہ آپ کا وہ ہے، امر ہوا نا سسٹر. بالکل امر امر ہے، ہوگا. فعل امر ہے. صحیح. ہوم انسائڈ اٹیچ یور کرنا. کیا ہے؟ یہ انتا ہے. ہاں ہاں بالکل ٹھیک صحیح. ہے نا. اور ہوم جو ہے وہ آپ کا اٹیچ پروناؤن ہے فعل کے ساتھ، تو وہ آلریڈی آپ کا مفعول بھی ہی ہو گیا. بھی ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے. ہوں. اور عن القریۃ التی، یہ ایم بی ایف ہوا. بالکل. ہاں. اچھا التی، کیونکہ ابھی ہم نے اس کو اس طرح نہیں کیا ہے تو میں آپ کو بس یہاں تک کراؤں گی، ٹھیک ہے. اوکے. کیونکہ التی کے بعد ایک تو اس میں موصول آ رہا ہے اور جی التی کے فوراً بعد صلہ کی جگہ کانا کا سینٹنس آ رہا ہے جو ابھی ہم نے نہیں کیا ہے، مطلب ریوائز نہیں کیا ہے. تو اسی لیے میں یہیں تک کاٹ رہی ہوں، ورنہ ہے تو پوری کی پوری آیت آگے، لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ ہم نے کیونکہ کیا ہوا ہے. ان جو ہے وہ آپ کا کیا ہو گیا؟ حرف آف جر ہو حرف آف گیا. جر. جی. سوری القریتی جو ہے وہ آپ کا جو ہے اس میں مجرور. مجرور ہو گیا. جی. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ والا جو آپ کا بکٹ ہے نا، اس میں مجرور کا یہ ابھی چل رہا ہے بالکل، نا. کیونکہ التی از اے ریلیٹو پروناؤن نا، وہ جوڑ رہا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. جی تو ابھی اور یہ بھی ایک فریگمنٹ بنتا ہے جو کہ جی. انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. تو ابھی کے لیے ہم بس یہاں روکیں گے کیونکہ ابھی ہم یہیں تک کر سکتے ہیں. تو حرف آف جر اور اس میں مجرور آپ کو مل کے کیا بنے گا؟ یہ مضاف ایم بی ایف. متعلق بالفعل.
متعلق بالفعل، بالکل. تو آپ کے پاس کیا کیا کمپوننٹس ہو گئے؟ آپ کے پاس فعل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس فاعل ہو گیا، آپ کے پاس اور مفعول MBF بھی ہو گیا، مفعول. آپ کے پاس سارے متعلق بالفعل ہو all گیا. the 4 سارے components آ کمپوننٹس گئے. ہو گئے. اتنے سے پارٹ میں، پوری آیت کے اتنے سے پارٹ میں آپ کے پاس چاروں چیزیں ہو گئیں. اب وہ MBF کہاں تک چلتا ہے، کس طرح چلتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم مزید جب ہم باقاعدہ جو ہمارا ایڈوانسڈ نحو جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی جو صرف چلے گا ہمارا اس کے بعد جو ہے وہ چلے گا ہمارا، جب ایڈوانس نحو آئے گا ہمارا تو اس میں سب سے پہلا آپ کا جو ٹاپک ہے وہ اس میں موصول ہے. یہ اس میں موصول صحیح. ہی والے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں ہم اس کی پوری ڈیٹیل پڑھیں گے، وہ کس طرح قرآن میں آتے ہیں. بہت کامن ہے، بہت مزے کی چیز بہت ہے، زیادہ آتے بہت ہیں. اس سے جو ہے نا مطلب نکلتے ہیں انشاءاللہ. الذی الذین تو بہت ہی زیادہ آتے ہیں نا، بہت آلموسٹ ہر ہر پیج جگہ، پہ آپ کو ملتا ہے ہر قرآن پیج پہ کے. آتے ہیں. بالکل. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. چل اسی طرح جو بھی پارٹس ہوں، اب جیسے کوئی آیت شروع ہوتی ہے، اگر آپ کو خود کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھتے رہیں، ورڈ بائی ورڈ اس کو وہ کرتے رہیں جہاں تک کہ آپ کو پتا ہے، اور جہاں نہیں پتا پھر آپ وہاں رک جائیں. انشاءاللہ انتظار کریں جب تک کہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جی. چلیں ٹھیک. سسٹر تو پھر کاٹیے گا، انشاءاللہ مطلب بند کر ہاں کے ریکارڈنگ بند کر کے کاٹیے گا، میں کچھ ہم بات بیٹھ کر کرنی تھی. ٹھیک ہے. بالکل. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم